الله الذي أعطى نبيه درجة عظيمة ومنزلة رفيعة، والذي منحه الخيار في الأمور، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمد النبي المختار، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد معزز اساتذہ کرام اور جملہ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس عظیم الشان بابرکت محفل میں مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، اس کا عنوان سخن ہے النبی المختار، یعنی اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین کرام، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں مجبور و محدود بنا کر مبعوث نہیں فرمایا، بلکہ حضور علیہ السلام کو اس دنیا میں صاحب تصرف اور صاحب اختیار بنا کر مبعوث فرمایا کہ آپ علیہ السلام کو حلال اور حرام قرار دینے کی بھی اجازت عطا فرمائی کہ اگر آپ علیہ السلام ہاں فرما دیں تو جائز، اور اگر آپ علیہ السلام نہ فرما دیں تو ناجائز۔ اس لیے فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے ستھری چیزوں کو حلال فرما دے گا، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ اور گندی چیزوں کو ان پر حرام فرما دے گا۔ اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس شان کو نہ ماننے والوں سے لڑنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا۔ فرمایا قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ کہ ایمان والو، لڑو ان لوگوں سے کہ جو اللہ رب العزت پر ایمان نہیں رکھتے، یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور ان چیزوں کو حرام نہیں جانتے کہ جنہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دے دیا۔ سامعین کرام، اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ ذاتی اختیار اور قدرت اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہے، اور جو اختیار اور قدرت مخلوق کے پاس ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، یعنی اللہ رب العزت کے پاس اختیار جو ہے وہ ذاتی ہے، اور مخلوق کے پاس جو اختیار ہے وہ عطائی ہے۔ اور اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر حضور علیہ السلام چاہیں تو قبلہ تبدیل ہو سکتا ہے، اور اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر امتی میں سے کوئی چاہے تو ایک نماز بھی معاف نہیں ہو سکتی، مگر حضور علیہ السلام چاہیں تو 45 نمازیں بھی معاف ہو سکتی ہیں۔ اور اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے چاہنے سے ہر سال حج فرض ہو سکتا ہے۔ اور اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام اگر کسی شاخ کو فرما دیں کن سیفن کہ تو تلوار ہو جا تو وہ تلوار ہو جائے۔ اور یہ بھی اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت حضور علیہ السلام کی رضا چاہتا ہے، اسی لیے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ
کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آپ کا رب اتنا نوازے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ سامعین کرام، حضور علیہ السلام نے اپنی رضا اور منشا کو اللہ رب العزت کی رضا کے سپرد کر دیا، مگر اس بندہ نواز نے اپنی رضا اور مشیت کو اپنے بندہ خاص کی رضا پر منحصر کر دیا اور فرما دیا کہ آپ کو دینے والا آپ کا رب ہے، اور وہ رب آپ کو اس وقت تک نوازتا رہے گا کہ جب تک آپ راضی نہیں ہو جائیں گے۔ سامعین کرام، حضور علیہ السلام کی کیا رضا ہے؟ حضور علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے اللہ، میری رضا تو یہ ہے کہ میری ساری امت، میری امت کا ہر فرد وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ سامعین کرام، یہ آتش جہنم سے بچا لینا اور جنت میں داخلہ کرا دینا، یہی تو وہ اختیارات ہیں کہ جو حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے عطا فرمائے ہیں۔ سامعین کرام، اسی طرح قرآن پاک میں جا بجا حضور علیہ السلام کے اختیارات کا ثبوت ملتا ہے۔ کہیں فرمان ہے کہ سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ، کہ عن قریب اللہ اور اس کا رسول اپنے فضل سے ہمیں عطا کر دیں گے، اور کہیں ارشاد ہے کہ وما کان لمؤمن ولا مؤمنہ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرہ، کہ جب اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی چیز کا فیصلہ فرما دیں تو کسی مومن مرد اور عورت کے لیے اس میں کسی چیز کا کوئی اختیار نہیں۔ سامعین کرام، ان تمام آیت کریمہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو اپنی اس کائنات میں تصرف کرنے والا اور صاحب اختیار بنا کر بھیجا ہے۔ سامعین کرام، اسی طرح کثیر تعداد میں احادیث مبارکہ موجود ہیں جو حضور علیہ السلام کے اختیارات پر دلائل ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث شریف ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال نصرت بالرعب وأوتيت جوامع الكلم وبينما أنا نائم إذ جيء بمفاتيح خزائن الأرض ووضعت في يدي وختم بالنبيون۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میری مدد کی گئی رعب کے ساتھ اور مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے، اور اس حال میں کہ جب میں سو رہا تھا میرے پاس زمین کے خزانوں کی کنجیاں لائی گئی اور میرے ہاتھ میں رکھ دی گئی اور مجھ پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ سامعین کرام، اسی طرح صحیح مسلم میں کتاب الصلاۃ اور سنن نسائی کتاب التطبیق میں یہ روایت موجود ہے۔ حضور علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کو ہر نماز کے لیے وضو کرایا کرتے تھے۔ ایک دن حضور علیہ السلام کو وضو کرانے کے لیے پانی کا برتن لائے۔ حضور علیہ السلام نے وضو فرمایا، وضو فرمانے کے بعد فرمایا، سل یا ربیعہ، مانگو اے ربیعہ، کیا مانگتے ہو؟ سامعین کرام، اس لفظ میں توجہ فرمائے، حضور نے فرمایا سل یا ربیعہ، مانگو یہ ربیعہ۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا اے ربیعہ دنیا کی کوئی چیز مانگ لو، آخرت کی نہیں مانگنا، اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ آخرت کی کوئی چیز مانگ لو، دنیا کی نہیں مانگنا، اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ کوئی چھوٹی چیز مانگ لو، بڑی چیز نہیں مانگنا۔ سامعین کرام، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سل یا ربیعہ، جو کچھ مانگنا چاہتے ہو مانگو۔ حضرت ربیعہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تجھے یہ سنگت عطا ہو جائے گی بشرطے کہ تو اللہ کے حضور کثرت سے سجدہ کیا کر۔ سامعین کرام، اس حدیث مبارکہ کی تشریح کرتے ہوئے علامہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ از اطلاق سوال کے فرمود سل و تخصیص نہ کر بمطلوب خاص، کہ معلوم می شود کہ کار ہما بدست ہمت و کرامت اوست، ہر چے خواہد ہر کے را خواہد باذن پروردگار خود دہد، کہ حضور علیہ السلام نے لفظ سل مطلقاً ارشاد فرمایا، اس میں کسی خاص مطلوب کو مخصوص نہیں فرمایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام معاملات حضور علیہ السلام کے ہمت و کرامت کے ہاتھ میں ہیں۔ آپ علیہ السلام جو چیز چاہیں، جس کو چاہیں، اپنے رب کے اذن سے وہ خود عطا فرما سکتے ہیں۔ اسی لیے شاعر نے کیا خوب کہا، اگر خیریت دنیا و عقبہ آرزو داری، بدرگاہ حش بیا ہر چمی خواہی تمنا کن، کہ اگر تو دنیا اور آخرت کی کوئی خیریت چاہتا ہے، کوئی بھلائی چاہتا ہے، تو دربار رسالت میں حاضر ہو جا اور تمنا کرتا جا۔ سامعین کرام، اسی طرح علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف میں لکھتے ہیں، وَخَزَانَةُ السِّرِّ وَمَوْضِعُ نُفُوذِ الْأَمْرِ وَلَا يَنْفِذُ أَمْرٌ إِلَّا مِنْهُ وَلَا يُنْقَلُ خَيْرٌ إِلَّا عَنْهُ، کہ حضور علیہ السلام رازوں کا خزانہ ہے اور امور کے نافذ ہونے کی جگہ ہیں،
اور ہر معاملہ ہر امر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دربار سے ہی نافذ ہوتا ہے اور تمام بھلائیاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ہی نقل کی جاتی ہیں۔ سامعین کرام، آخر میں صرف میں اتنی بات کہنا چاہوں گا کہ جس کسی نے بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو مختار کل مانا، وہ دربار رسالت میں حاضر ہوتا رہا، جھولیاں بھرتا گیا، اپنی جھولیاں پھیلاتا رہا، مرادیں پاتا گیا، التجائیں کرتا رہا، مانگنے والوں میں کمی آئی نہ دینے والے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خزانوں میں کوئی کمی آئی۔ سامعین کرام، دنیا اور آخرت کی کوئی ایسی نعمت نہ تھی جس کا سوال نہ کیا گیا ہو، بلکہ یہاں دامن پھیلا وہاں دامن بھرا، یہاں ہاتھ اٹھا وہاں عطا ہو گئی، یہاں لب کھلے تو وہاں منظور ہو گئی۔ زمین والوں نے مانگا، عرش والوں نے مانگا، اپنوں نے مانگا، بیگانوں نے مانگا، صبح و شام مانگا، رات دن مانگا، وہ دینے والا اللہ کی عطا سے دیتا چلا گیا، جھولیاں بھرتا چلا گیا، عزتیں تقسیم کرتا چلا گیا۔ اسی لیے شاعر نے کیا خوب کہا کہ یہ سرکار کا در ہے، در شاہ تو نہیں، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ۔ وہ لوگ کہ جو کہتے ہیں کہ کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ۔ دے سکتے ہیں کیا کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، یہ بحث نہ کر، ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ۔ جھولی ہی میری تنگ تھی، میں کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ۔ وما توفیقی الا باللہ۔